السلام علیکم۔ سنیں، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ کنز الاعمال میں اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بابا جی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو ان کی عمر تھی 96 سال کہتے ہیں، یعنی 96 ایئر۔ جب وہ بزرگ آئے تو یہ بھویں جو ہیں نا ان کی سفید ہو کر آنکھوں پر آ گئی تھیں۔ چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی اور دونوں ہاتھ پکڑے چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ کھڑے ہو کر یعنی کیسے استقبال کیا ان کا؟ کھڑے ہو کر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا، اور پھر حضور بھی بیٹھ گئے اور پوچھا، بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے، پھر وہ بات کرتے۔ ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی تھی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی، حضور غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، گناہ ہی گناہ ہیں، کالے سیاہ دفتر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب پلٹ کر دیکھتا ہوں حضور مجھے کوئی نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں نا۔ 3 باتیں کہیں بزرگ نے اور نرالی کہیں۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز صحیح سے ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ، اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ، اب میں تلوار لے کر جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ حضور نہ میں اب لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ میں صدقہ اور خیرات کر سکتا ہوں، اور نہ میں دین کے لیے جہاد کر سکتا ہوں، بیکار ہو گیا ہوں میں بالکل، اور اب آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا؟ آج کلمہ پڑھوں تو میں کسی کام کا نہیں، بیکار ہوں، نہ نماز، نہ صدقات، نہ جہاد، تو میرا رب مجھے قبول کر لے گا؟ میرا رب قبول کر لے گا میرا یہ کلمہ؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، بالکل اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے چھڑی لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر روئے، اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بزرگوں، بڑے مجاہد دین کے لیے جہاد کرنے والے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی حاجت نہیں ہے، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں ہے کہ آپ ہی گویا صدقہ خیرات کریں گے تو وہ بھریں گے۔ اور پھر فرمایا، عبادت رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہے۔ اور فرمایا، نہ آپ جہاد کریں، نہ آپ صدقہ دیں، نہ لمبی نمازیں پڑھیں، بس آپ صدقے دل سے آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنا تو شرط ہے نا، آپ آئیں تو صحیح، اللہ کی طرف آئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ رو رو کر کہتا ہے نا، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دے، تو میرا اللہ فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے، اس کی طرف آؤ تو صحیح، پھر دیکھو تمہارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، اس کی عطائیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں کتنی تمہارے اوپر برستی ہیں۔ اس کی طرف آؤ تو صحیح،
اس کی طرف آؤ تو صحیح۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔